شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر بڑا احسان کیا ہے۔ ان کی تعلیمات کے بدولت ہم سمجھ سکے ہیں کہ غریب کے حقوق کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنگ دست اور دکھی انسانوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنے کی تلقین کی۔ اسی وجہ سے ہر چھوٹے بڑے پر صدقہ فطر واجب کر دیا۔ حضور نبی اکرم نے غنی اور فقیر کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا، ترجمہ: اب رہا تم میں مالدار غنی شخص، اس سے اللہ پاک تمہارے مال کو پاک کر دیتا ہے، اور تم میں سے جو جتنا صدقہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عطا کرے گا۔ حضور نبی اکرم نے ہر چھوٹے بڑے مرد اور عورت پر صدقہ فطر کا حکم فرمایا، اور اس کی ادائیگی نماز عید سے پہلے کی گئی ہے تاکہ جسے صدقہ دیا جائے وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماہ رمضان کے آخری جمعے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے کون کون مدینہ سے ہے؟ اٹھو اور اپنے سب بھائیوں کو سکھاؤ، کیونکہ انہیں نہیں معلوم کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد غلام مرد اور عورت پر آدھا سا گیہوں یا 1 سا کھجور مقرر فرمایا۔ حضرت حسن بصری سے روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں استطاعت، وسعت اور فراخی عطا فرمائے تو گیہوں کی 1 سا دے دو۔ اس لیے بہتر ہے ان 4 چیزوں سے صدقہ فطر دے دو۔ نمبر 1، کھجور 3.5 کلو، 2، جو 3.5 کلو، کشمش 3.5 کلو اور گیہوں 2.25 کلو۔ صدقہ فطر کے وجوب کے 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، اگر روزوں میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہے تو دور ہو جائے گی۔ نمبر 2، غریبوں کو بھی عید کی خوشیاں نصیب ہو۔ صدقہ فطر کے فضائل اور مسائل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا، جاؤ گلی کوچوں میں اعلان کر دو صدقہ فطر واجب ہے۔ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا تب تک روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے صدقہ فطر کا حکم فرمایا کیونکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے اور مساکین کی خوراک
ہو جائے۔ صدقہ فطر اس مرد اور عورت جو صاحبی نصاب ہو، یعنی ان کا اپنا گھر، کھانے پینے کا سامان، سواری، کاریگروں کے اوزار، خدمت کے لیے لونڈی، پہننے کے لیے کپڑے، علم کا شوق رکھنے والے کے لیے کتابیں، کسی کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت رقم ہو، صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کے لیے ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ سال گزرنے اور مال بڑھنے کی شرط نہیں۔ اسی طرح جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں، مثلاً گھریلو سامان جو روزانہ ضرورت میں نہیں آتا، ان کی قیمت صدقہ فطر کو پہنچتی ہو تو اس وجہ سے صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں یہ فرق کیفیت کے اعتبار سے ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں، بچہ پاگل کا بھی صدقہ اس کا سرپرست ادا کرے گا۔ مالک نصاب مرد اپنی طرف سے اپنے بچوں، چاہے وہ صبح کو بھی پیدا کیوں نہ ہوا ہو، نابالغ اور پاگل کا صدقہ ادا کرے گا۔ اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو ان کی جائیداد میں سے صدقہ دے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر روزہ دار کی بیکار بات فحش گوئی سے، روزے کو پاک کرنے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور عمل کی روشنی میں علماء کرام نے عید الفطر کے صدقے کے لیے جو وزن تحریر کیے ہیں، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے استطاعت کے مطابق نماز عید سے پہلے صدقہ ادا کرے۔ صدقہ فطر رمضان کے آخری عشرے میں دیا جا سکتا ہے اور نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ اکثر علماء کی رائے ہے کہ اناج کی قیمت بھی غرباء کو دی جا سکتی ہے۔